بت دو طرح کے ہیں. ایک بت تو وہ مجسمہ ہے جو پتھر، مٹی، لکڑی کسی چیز کا تراشا جاتا ہے اور اس میں خدائی اوصاف مان کر لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آنے والا ہے، یہ تو آسان ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، کوئی ایسا کام مت کرو. اب قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بت بنا کر بیچنا کہ دوسرے اسے پوجیں، وہ بھی حرام ہو جائے گا. ایک شخص نے ایک لکڑ یا پتھر لیا، اس نے تراشا، اس کا بت بنایا، وہ اسے پوجتا نہیں، اسے مانتا نہیں، اس میں کوئی خدائی اوصاف نہیں مانتا، وہ بنا کر بیچ دیا. ایک روزگار ہے، ایک پتھر کو تراش کر بیچ دیا، یہ روزگار حرام ہو جائے گا، چونکہ اجتناب ہے. اس کے متعلقات سے بھی بچ کے رہو. دوسرے بت وہ ہیں جو نظر تو نہیں آتے، پتھر کے نہیں ہیں، زندہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وسائل بھی ہو سکتے ہیں، جن پر ہم اتنی امید رکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کی اطاعت، احکام الہی، احکام شریعت چھوڑ دیں، لیکن ان کی فرما برداری ضروری سمجھیں کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا. یہ بھی بت. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر میں پڑھ رہا تھا، ان کے ماہوار رسالے میں آتی تھی، ایک تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ اذان ہوتی ہے اور ایک مسلمان دکان پہ بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے خیر ہے نماز پڑھ لوں گا، بڑا وقت ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی گاہکوں کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، تو وہ بیٹھا رہتا ہے، تاخیر کرتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں یا تاخیر سے پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھتا. تو فرمایا اس کے لیے وہی بت ہے کہ اسے اللہ کی رضاکیت پر بھروسہ نہیں، اپنی اس دکانداری سے امیدیں وابستہ ہیں کہ یہاں سے ہی مجھے رزق ملے گا. اگر میں عبادت کے لیے چلا گیا 15 منٹ لگیں گے، 20 لگیں گے، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ دوسرے دکانداروں پاس گاہک چلے جائیں گے. تو وہ فرماتے تھے کہ اس کی دکان ہی اس کا نہ صرف بت ہے بلکہ اس نے دکان کو رب مان لیا کہ مجھے پالنے والی یہی ہے. ہمارے یہاں ساتھ ایک جنگل میں گاؤں ہے، وہاں ایک مولانا ہوتے تھے، مجھے ان کا اس میں گرامی یاد نہیں، میں نے شاید یہ واقعہ سرار تنزیل میں لکھا بھی ہے، وہاں ان کا نام نامی بھی لکھا ہے. غریب آدمی تھے اور بڑی قحط سالی ہوئی ان سالوں میں، اور بڑا مشکل ہو گیا زمینداروں کاشتکاروں کا گزارا. تو ان کے پاس ایک بھینس تھی بڑی اچھی، اور اس کا دودھ، اس زمانے میں دودھ نہیں بکتے تھے، لوگ گھی بیچا کرتے تھے. تو ہندو بھی یہاں ہوتے تھے، پری پارٹیشن کا وقت تھا، تو وہ اکثر خریدتے تھے ہندو دودھ کی، گھی خرید کر ہی کھاتے تھے. تو ایک دن وہ پھر بارشیں شارشیں ہوئیں، آباد ہو گئی بات، ملک آباد ہو گئے. تو ایک دن کسی نے ان سے، وہ گھر بیٹھے تھے، تو پوچھا کہ مولانا یہ قحط کے دن اور قحط کا عرصہ آپ کا کیسے گزرا؟ بڑی مشکل سے، لوگوں کو تو کوئی شے مل نہیں رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو ان کی بیوی ایک بزرگ خاتون جو تھی وہ کہنے لگیں کہ ہمیں تو اس بھینس نے بچا لیا اور ہم اس کا گھی وغیرہ بیچ کر دکان سے ہر چیز مل جاتی تھی، گزارا کرتے رہے. تو مولانا چپ کر گئے. اب جب یہ وقت دوپہر ڈھلتی ہے تو پانی پلانے کے لیے جاتے، تو گاؤں کے باہر ایک تالاب سا تھا، اور اچھی تکڑی صحت مند بڑی خوبصورت بھینس تھی. اور روزانہ طالب علموں کو کہتے تھے لے جاؤ بھینس کو پانی پہ. اس دن انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا. وہ بھینس کو لے کر تالاب کی طرف چلے گئے، تالاب میں اسے ہانک کر اندر پانی میں لے گئے. اور جب گہرے پانی میں گئے تو چھری چھپائی ہوئی تھی ڈب میں، نکال کے اس کا پیٹ چاک کر دیا. شور مچ گیا، لوگ بھی پانی پلا رہے تھے مویشیوں کو. وہ زمینداروں نے گھسیٹ گھساٹ کر باہر نکالی، اسے ذبح کیا. مولانا آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے بیوی کا نام لے کر کہا کہ اس نیک بخت نے اسے رب سمجھ رکھا تھا. کہتی تھی اس نے ہمارا قحط سالی کا عرصہ اس نے ہمارا گزروا دیا.
کیا یہ ہماری رب تھی؟ میں نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا کہ اگر یہ رب ہے تو اسے تو ختم کرو. ہمارا وقت رب العالمین نے بسر کیا. کیا غیرت ایمانی تھی لوگوں میں.